تو ناراض شوہر کو منانے کے لیے سب سے مجرب ترین وظیفہ آج کا یہ وظیفہ ہے سورۃ الجمعہ کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا سورۃ الجمعہ کا۔ سورۃ الجمعہ کا یہ وظیفہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اتنا جامع وظیفہ ہے، اتنا جامع وظیفہ ہے، اتنا قوی التاثیر وظیفہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالی شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ختم کر کے محبت میں بدل دیں گے۔ یہ اتنا قوی التاثیر وظیفہ ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رشتوں میں یہ دراڑیں کیوں آ جاتی ہے؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اور جنت میں سب سے مقدس رشتہ بنایا ہے، اور اس کی اہمیت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو کسی ایسے رشتے کی ضرورت تھی کہ اس کو اس سکون حاصل ہو، وہ آرام حاصل کر سکے، سکون حاصل کر سکے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ماں کا رشتہ پیدا نہیں کیا، باپ کا رشتہ پیدا نہیں کیا، دوست کا رشتہ پیدا نہیں کیا، بھائی اور بہن کا رشتہ پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بیوی کے رشتے کا انتخاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بیوی پیدا فرمائی۔ اب بیوی اور شوہر کا یہ رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ دنیا کی شروعات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے سے فرمایا۔ جنت کی زندگی بھی میاں اور بیوی کے رشتے سے شروع ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے جنس سے ان کے لیے بیوی پیدا فرمائی، وہ بیوی جس کے ساتھ یہ مرد سکون حاصل کر سکے، راحت اور آرام حاصل کر سکے۔ یہ سکون ماں کے پاس حاصل نہیں کی جا سکتی، باپ کے پاس حاصل نہیں کی جا سکتی، بھائی بہن اور رشتہ دار کے ساتھ، دوست کے ساتھ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ سکون، یہ آرام، یہ صرف بیوی کے پاس ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی بیوی اور شوہر کے رشتے کو بیان فرما کر پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میں نے ان دونوں کے لیے آپس میں محبت پیدا کی اور رحمت پیدا کی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا آپ کا رشتہ بڑھتا جائے گا، یعنی عمر بڑھتی جائے گی، اتنا ہی یہ رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے، اور وہ دراڑ نفرت کی دراڑ آ جاتی ہے۔ پھر وہ زندگی جو سکون اس میں ہونا چاہیے تھا، آرام ہونا چاہیے تھا، رحمت ہونا چاہیے تھا، محبت ہونا چاہیے تھا، وہ نفرت میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو ایسے نفرتیں پیدا کیوں ہو جاتی ہے؟ محبتیں پیدا کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ طلاقیں کیوں ہو جاتی ہے؟ دشمنی کیوں بن جاتی ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ کچھ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں،
یا مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے نفرت کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیے کہ آپ کے اندر ایسی کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے شوہر محبت کے بجائے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو دور کر دے۔ یہ بھی کریں، ایک دوسرے کے حقوق جان لیجئے کہ مرد کے کیا حقوق ہے بیوی پر، بیوی کے کیا حقوق ہے مرد پر، اور اس کو ادا کرتے رہیں تو محبت ہی محبت ہے۔ پھر بھی اگر آپ یہ سب کچھ کر لیتی ہے، شوہر کے حقوق بھی ادا کرتی ہیں، آپ کے اندر کوئی کمزوری بھی نہیں، آپ اپنی طرف سے اس کے ساتھ محبت بھی کرتی ہیں، اور پھر بھی شوہر آپ کی طرف دیا نہیں کرتا، ناراض ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے جمعے کے دن، ایک جمعہ پڑھے، دوسرے جمعہ پڑھے، تیسرے پڑھے، چوتھے یا پڑھے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جب آپ پہلے جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ نہیں ہوا تو دوسرے جمعے کو پڑھ لیجئے، پھر تیسرے کو پڑھ لیجئے، پھر چوتھے کو پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ سورۃ الجمعہ آپ پڑھ لیجئے 7 مرتبہ جمعے کے دن۔ کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ، لیکن شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائیں گے اور آپ کا شوہر آپ کی طرف دیان ضرور دیں گے، اور اس کی نفرت ختم ہو جائے گی اور وہ نفرت محبت میں بدل جائے گا۔